کینہ ہے تو دل سے نکال دے. یہ کون سا مشکل ہے؟ کسی کے بارے میں کینہ ہے تو نکال دے. آپ ہی نکال دیں کہ کسی نے آپ کے ڈاکٹر نے آنا خود جو ہے وہ کہے کہ میں نے اللہ کی رضا کی خاطر تجھے معاف کر دیا. یا کسی کا جو ہے وہ دل میں کسی کے بارے میں کینہ حسد بغض ہے اسے نکال دے اور انشاءاللہ تعالی اس رات میں اس کی بخشش ہو جائے گی. اگر وہ بیماری اس نے دور کر لی. اگر اسلام کی کثیر احادیث جو ہے اس پہ دلالت کرتی ہیں. علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت شعبان کی 15ویں رات کو اپنے بندوں پر مطلع ہوتا ہے، پس وہ مومنوں کی مغفرت فرماتا ہے اور کافروں کو مہلت دیتا ہے. کافروں کو مہلت دیتا ہے کہ یہ کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں، یہ مومن ہو جائیں اور مومن ہو کر جو ہے میری بارگاہ میں کیا مانگ لیں؟ مغفرت مانگ لیں، میں ان کی بخشش فرماؤں. اور وہ اہل حسد کو ان کے حسد میں چھوڑ دیتا ہے. یہ بار بار حسد کا ذکر ہے. حسد ختم کر دیتا ہے، سب کچھ ختم کر دیتا ہے. ایسے نیکیوں کو ختم کرتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے. ایسے یہ نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. لیکن جس کے بارے میں حسد کرتا ہے اس کی موج ہی ہے. جس کی چولیاں کرنی ہیں، جس کی جو ہے وہ جس کے بارے میں جس کے اوپر بہتان لگانے ہیں، اسے فرق نہیں پڑتا. اسے تو نیکیاں موج بھی رہتی ہیں تمہاری، اسے فرق نہیں پڑتا. جلنا اس نے ہے جس نے حسد کرنا. اس لیے اس بیماری سے بچیں. کسی کا بچہ پڑ گیا حسد کا شکار ہو، کسی کا بچہ اچھی جاب پہ لگ گیا حسد کا شکار ہو، کسی نے جو ہے وہ اچھی کوٹھی بنا لی حسد کا شکار ہو گئے. چھوڑ دیں یہ چیزیں، جو تمہارے مقدر میں ہے تمہیں ملنا ہی ملنا ہے. یہ یاد رکھ لیں، کوئی آپ کا مقدر چھین نہیں سکتا. جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے. اب اللہ کی ذات پر توکل جو ہے اس کو مضبوط کر لیں. تو فرمایا جو اہل حسد ہے، یعنی حسد کرنے والا ہے، اللہ تعالی اسے اس پر چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اسے ترک کر دے. اگر حسد کرنا چھوڑ دیں گے پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان کی بخشش بھی فرما دے گا. لیکن یہ بہت بڑی بیماری ہے. تو علیہ السلام نے ان لوگوں کا جو تذکرہ فرمایا ہے. بار بار احادیث میں آیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قرابی ہیں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ رب العزت ماہ شعبان کی نصف شب یعنی 15 رات کو اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے. سو مشرک اور کینہ پرور کے سوا اپنی تمام مخلوق کو معاف کر دیتا ہے. جو کینہ پرور ہے اس کی معافی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ یہ کینہ بغض جو ہے اپنے دل سے نکالتا نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں. علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک تعالیٰ دعا کو رد نہیں فرماتا. کتنی راتیں؟ 5 راتیں. فرمایا ایسی ہیں بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے وہ رب عطا فرما دیتا ہے. پہلے نمبر میں فرمایا شب جمعہ، جمعہ کی رات. یہ تو ہر ہفتے آ جاتی ہے. دعا مانگنی ہے. شب جمعہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے. یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات اس کو شب جمعہ کہا جاتا ہے. اس رات بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے تو وہ رب جو ہے اسے عطا فرما دیتا ہے. اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا.